غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن علم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید دمشق سے کچھ دور رہ گیا ہے اور وہ مرج رابط کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ مرج رابط، جبلہ غسان نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرج رابطہ کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ میلہ شروع ہے۔ اسے جواب ملا۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد کے لشکر کے لیے مرج رابط کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گٹھنے ٹیک دیے ہیں۔ اس نے کہا، مسلمان اس خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسان عرب کے بددوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج رابط میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد مرج رابط کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غنسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہ لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گیوڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار برچھی سے مسلح تھا، عورتیں مسلح تھا، عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سر پٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ الفا دیر دیکھا، غسان سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچھیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن اللہ نے خالد کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں جال میں لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مرکہ آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد میلے پر نہیں آئے تھے۔ وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے آسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رات کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکالا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسان سواروں کی طرف تھا۔ پیچھے دیکھو، کسی غسان سوار نے چلا کر کہا، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ ریئر گارڈ تھا۔ ان سواروں نے آسان سواروں کو آن لیا۔ آسان سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا چارج بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر خالد نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ انسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے، پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ملنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔
اس کے ساتھ ہی خالد نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسان پیادوں کو اپنے سواروں پر بھروسہ تھا، جواب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مرکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شولوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آخر وہ بھاگنے لگے۔ خالد بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خاوند بھائی باپ اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد نے رات کو ابو عبیدہ کے نام ایک پیغام بھیجا کہ وہ خالد کو بصرہ کے قرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایا تخت تھا۔ غسان اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو واحد لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک طاقت کو افراد کی کمی بیشی سے اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بل بوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراط اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الام بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بے تابی سے کر رہا تھا کہ مرج رابط میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سما بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن اللاہم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہے۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بے ہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ تیری بھانیجی۔ لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیرے باپ کی بیٹی کی بیٹی۔ جبلہ بن الام نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ جبلہ نے کہا، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا تھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ الفادیر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ آیا ہے کوئی؟ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا۔ کوئی مرج الرابط سے آیا ہے، قاصد آیا ہے۔ دربان سے دبے دبے سے لہجے میں کہا، زخمی ہے، بھیجو اسے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے، کیا خبر لایا ہے؟ اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر ایک زخمی چلا آ رہا تھا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو، جبلہ بن اللاہم نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ نہ کہا، وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے۔
اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہو، کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جبلہ کی آواز دب سی گئی۔ مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ اگر نکل گئے ہیں؟ ہاں، قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ وہ نکل گئے؟ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے۔ مرج رابط کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن علم نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا۔ سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ تیورا کر گرا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج رابط کے بھگوڑے غسان بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے یہاں تھا جن کے بیٹے بھائی خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے خالد کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے، ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آواز بھی سنائی دیتی تھی، مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اینم کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے، تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن الہم قہر بھرے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایا تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرج رابط سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے ہیں؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن الہم کی مدد کو آئی تھی وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرجیل بن حسنہ کا لشکر تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس کا حصہ تھا۔ خلیفہ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرجیل بن حسنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلف المسلمین نے ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا، میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد کو اس لشکر کا سالان اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جس وقت خالد اپنے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے اس وقت ابو عبیدہ فارغ بیٹھے تھے۔ خالد نے جب مرج رابط کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حران میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ رفقو
ابو عبیدہ نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالی کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا، آگے دمشق ہے، بصرہ، آسان ہیں، عیسائی اور رومی ہیں۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ سالار یزید نے کہا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا۔ ابو عبیدہ شرجیل بن حسنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ دو ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور انصاریوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالان آلا ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غنسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ نے شرجیل سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ نے سالار شرجیل بن حسنہ کو ہدایات دیں اور بصرہ کو روانہ کرگی ابو دیا۔ اس وقت خالد مرج رابط سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ خالد نے مرج رابط کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجیل 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے، وہ سمجھے یہ خالد کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسان قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرجیل بن حسنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم علم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وہی لکھتے تھے، ان میں شرجیل بن حسنہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرجیل کا زہد و تقو تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور مان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائی میں سیکھا۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہسواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی ہی تھی۔ محاصرے کا تیسرا دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی نے محاصرہ کر رکھا ہے، اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی، چنانچہ انہوں نے اپنی 12000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4000 تھے۔ شرجیل نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اے رومیو، شرجیل نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو، تم ہر میدان میں سے زیادہ تھے، خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچ لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو، وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ شرجیل نے اعلان کیا۔
لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو، آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا، اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا، ادھر سے شرجیل بن حسنہ آگے گئے۔ بول اے مسلمان سالار! رومی سالار نے کہا، اپنی شرائط بتا۔ اسلام قبول کر لو، شرجیل نے کہا۔ یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو۔